نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، کلمہ اچھا اور حج بھی اچھا، باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں رسول اللہ کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ میرے محترم واجب الاحترام پردہ میں رہنے والی میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب ہیں، جو احترام ہے، جو ان کی عزتیں ہیں، جو ان کی عظمت ہے، جو ان کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں بتلا دیا ہے، سمجھا دیا ہے کہ نبی کا کیا مقام ہے، اور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو نا تو ڈائریکٹلی نہیں پہنچ سکتے، بلکہ تمہیں میرے حبیب کے طریقے پر چلنا پڑے گا۔ حبیب کو اپناؤ گے تو میں تمہیں اپناؤں گا، اگر تم حبیب کے طریقے کے خلاف کام کر کے میرے پاس آؤ گے، ان کے محبت کے بغیر کوئی کام کر کے آؤ گے، تو میرے یہاں اس عمل کی کوئی قبول نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کریم میں کہ جس نے اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، جو بھی مرد ہو یا عورت ہے، جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، اللہ کو پانا چاہتا ہے، تو انہیں سب سے پہلا جو کام کرنا پڑے گا وہ رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، رسول کی حکموں کی تابعداری کرنی پڑے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں آداب سکھلا رہے ہیں، کیونکہ یہ حالات حاضرہ ہیں اور تقاضا بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، اور ہم سب کو اس پر عمل بھی کرنا ہے اور دوسرے کو بتانا بھی انشاءاللہ۔ اس لیے باتیں میں عرض کر رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ سورۃ الحجرات کی آیت ہے، سورہ حجرات ہے، 26ویں پارہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو مردو، اے ایمان والی عورتوں، تم میں سے کوئی بھی حضور سے آگے کوئی بھی کام نہ کرے، حضور سے پہلے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ حضور سے پہلے کوئی بھی کام نہ کرے، چاہے وہ عمل میں ہو یا چلنے میں ہو یا بات کرنے میں ہو، کس بھی درجے میں ہو، حضور سے پہلے کوئی کام نہ کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ چند صحابہ کرام نے یا کچھ صحابہ کرام قربانی، حضور کی قربانی سے پہلے اپنی قربانی کر لی ہے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانور ذبح نہیں ہوا ہے اور انہوں نے اپنے جانور کو قربان کر لیا۔ اللہ نے فوراً آیت اتاری یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، میرے حضور سے پہلے کسی بھی عمل میں آگے نہیں بڑھو، جب تک حضور نہ کرے اس وقت تک تمہاری ضرورت نہیں ہے کسی بھی معاملے میں۔ تو ہمیں آداب سکھلا رہے ہیں، آگے سکھلا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ منافقین اور کچھ لوگوں کا یہ رویہ تھا، یہ طریقہ انداز تھا کہ اپنی آواز کو بلند کرتے تھے، حضور سے جب بات کرتے تو ان کی آوازیں حضور سے بلند ہو جایا کرتی تھی۔ تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا، اپنی آوازیں بلند مت کرو، اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ اگر تم نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے عملوں کو میں برباد کر دوں گا، ختم کر دوں گا، تمہارے عملیں تمہارے منہ پہ مار دوں گا۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو اسی لیے جب منافقین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آیا کرتے تھے، منافقین وہ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن ان کے دل میں ابھی اسلام داخل نہیں، بلکہ دونوں طرف رہتے تھے، ادھر بھی ادھر بھی، ٹھیک ہے نا۔ ہم کافروں کے بیچ میں جائیں تو ہم یہودی بن جائیں اور کافرانہ بات کریں کہ نبی نے یہ کہا ہے، ہم یعنی جاسوس بمانا۔ تو منافقین جب حضور کی محفلوں میں بیٹھتے تھے تو وہ کہتے راعینا راعینا راعینا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے کہ حضور آپ مجھے بھی دیکھو۔ یہ منافقین کا رویہ تھا۔ کس کا رویہ تھا؟ منافقین کا۔ حضور جب بات کر رہے ہوتے تو منافقین کہتا راعینا راعینا، اور راعینا کا مطلب دو ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ میری طرف دیکھو، راعینا میری طرف دیکھو، اور ایک مطلب یہ ہے بکری کا چرواہا، بکری کا چرواہا جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کا کوئی مقام نہیں۔ تو اس کے دو معنی تھے۔
تو منافقین کے اس رویوں کو دیکھ کر کے جو مسلمان تھے، جو مومن تھے، وہ بھی کہنا شروع کر دیے. بظاہر مومن تو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ منافق ہے، حضور جانتے تھے نا یہ منافق ہے، جو دوسرے صحابہ کرام تو نہیں جانتے تھے. تو بظاہر جو دوسرے صحابہ کرام تھے وہ بھی کہنے لگے رائنا، اے حبیب آپ میری طرف بھی دیکھیں، اے رسول آپ میری طرف بھی دیکھیں. اللہ نے فوراً قرآن کریم کی آیت اتارا، نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ذرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا، تم لوگ راعنا مت کہو، لا تقولوا، اے ایمان والے لا تقولوا راعنا، میرے محبوب کو، میرے حبیب کو، میرے لاڈلا کو راعنا مت کہو، بلکہ اگر تمہیں کہنا تو کہو قولوا انظرنا، اگر کہنا تو کہو اے نبی انظرنا، میری طرف دیکھیے، انظرنا میری طرف دیکھیے. کیونکہ رائنا سے مراد منافقین کیا لیتے تھے؟ بکری کا چرواہا، جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کا کوئی مقام نہیں، وہ بمانا حضور کی توہین کرتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جملہ ہی کہنا منع کر دیا جس میں حضور کی توہین ہو، جس میں چند معنی مراد لیے جاتے ہو. اس لیے قرآن میں کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے اپنے گھروں کو سنت نبوی سے سجانے کی، اپنے آپ کو سنت نبوی سے سجانے کی. کیوں؟ اس لیے کہ کافرین کا کیا طریقہ تھا، منافقین کا کیا طریقہ تھا؟ وہ حضور کو تکلیف پہنچاتے تھے. کس کو تکلیف پہنچاتے تھے؟ حضور کی ذات کو تکلیف پہنچاتے تھے، ان کو اذیتیں دیتے تھے. آج ہمارا رواج کیا ہے؟ ہم حضور کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے لیکن حضور کا دل ضرور دکھا رہے، سنتوں کے خلاف کام کر رہے. کیا کرنا؟ وہ لوگ حضور کا مذاق اڑاتے تھے. میں یہ بڑے ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے کافرین حضور کا مذاق اڑاتے تھے، حضور کا مذاق اڑاتے تھے. آج ہمارے کالج کے کچھ بچے ایسے ملیں گے آپ کو، کچھ لڑکیاں ایسے ملیں گے، کچھ لڑکے آپ کو ایسے ملیں گے، یا کچھ لبرل لوگ ایسے ملیں گے، یا کچھ دنیا دار لوگ ایسے ملیں گے جو نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ارے وہ تو پرانے زمانے کا تھا نا، اب زمانہ نیا آیا ہے تو اس کو بدل دینا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. تو کچھ لبرل لوگ، کچھ دنیا دار لوگ نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. بظاہر دونوں ایک ہی ہے، وہ نبی کو تکلیف پہنچاتے تھے. اور آج ہم میں سے مسلمان، کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کے بچے، مسلمان کی عورتیں نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ارے ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی کوئی سنت ہے، اس پر بھی عمل کرنے کی کوئی چیز ہے، بظاہر کر رہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا 22ویں پارے کی آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ اعد لهم عذابا مہینا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑے دردناک عذاب تیار کر کے رکھے، بڑے سنگین عذاب تیار کر کے رکھے. کس کے لیے؟ جو نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں. تو اسی لیے خدا را آپ اپنے اندر بھی حضور کی سنتیں سجائیں اور اپنے گھر کو بھی حضور نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سنتوں کو مزین کریں. کیوں کریں گے نا انشاءاللہ؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ میری محبت چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم لوگ اگر میری محبت چاہتے ہو تو فاتبعونی، میرے نبی کی اتباع کرو. کس کی اتباع کرو؟ میرے محبوب کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو اللہ بھی محبت ان سے کریں گے کہ جس کی زندگی حضور کے مطابق ہوگی، جس کی زندگی حضور کی تابعداری والی ہوگی، جس کی زندگی میں سنت ہوگی، اللہ بھی اسی سے پیار کرے گا. ہے نا؟ ملے گی جنت، پیئیں گے کوثر، ملے گی جنت، پیئیں گے کوثر. حشر میں اسی کو چین ملے گا کہ جس کے دل میں نبی کی سنت ہوگی، جس کے دل میں نبی کی عظمت ہوگی. حشر میں، میدان محشر میں اسی کو صرف چین ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی عمل قبول ہوں گے کہ جو سنتوں سے بھرا عمل کیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ جو نبی کے عشق میں ڈوب کر کے جو عمل کیا جائے. اس لیے آج ضرورت ہے ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کار سیکھنے کو، تاکہ ہم دوسرے کو بتا سکے، ہم سمجھا سکے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کا کیا مقام عطا فرمایا ہے،
بیٹیوں کے کیا عزت بخشی ہے اور کیا بتایا ہے ماں باپ کے لیے کہ جس کے بچے ہوں گے، جس کی بیٹیاں ہوں گی، اس کا کیا مقام ہے. یہ سیکھیں گے تو ہم دوسرے کو سکھا سکیں گے. ہمیں سیکھنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ ملن کیسا تھا، وہ لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے، ملن کیسی تھی. یہ سیکھنا ہوگا تو ہم خود بھی عمل کر سکتے ہیں اور ہم دوسرے کو بھی سکھا سکتے ہیں جو ہمارے نبی کی عظمت کے قائل نہیں ہے. ہمیں سیکھنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ زندگی کیا رہی ہے، معاملات کیا ہے، معاشرت کیا ہے، تنہائی کیا ہے. یہ سارے معاملات ہمیں سیکھنے پڑیں گے، تب جا کر کے ہم حضور تک پہنچ سکتے ہیں، تب جا کر کے ہم اللہ کو پا سکتے ہیں. اس لیے کہ دیکھیے میرے محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت خود رب نے بیان کیا ہے اور خود رب نے کتنا عظمت کا لحاظ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ نے جس نبی کے ساتھ بھی مخاطب ہوا ہے، بات کیا ہے، تو ان سب کا نام لے کر کے پکارا ہے. حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی آپ پڑھے، جس نبی سے بھی اللہ تعالیٰ نے باتیں کی ہیں نا، انہیں کہا یا آدم یا آدم، یا نوح، اے آدم، اے عیسیٰ، اے موسیٰ، اے اسماعیل، اے ابراہیم. حضور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر کے خطاب کیا، نام لے کر کے پکارا ہے. لیکن آپ پورے قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیں، کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا یا ایھا محمد، یا ایھا محمد. آپ کو پورے قرآن میں نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کی تو محمد کہہ کے پکارا ہو. پورے قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو. حضرت جبرائیل جب آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجے کہ جاؤ محبوب کو بلا کر کے آؤ، محبوب کو مکے والے نے بہت تنگ کیا ہے، پریشان کیا ہے، وہ بے چین ہے، جاؤ انہیں بلا کر کے لاؤ. حضرت جبرائیل جب آئے حضور کو جگانے کے لیے رات کی تاریکیوں میں، تو حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے آپ کے محبوب آرام کر رہے، کیا کروں، نام لے کر کے پکار لوں، ہلا دوں، پیر دبا دوں. اللہ تعالیٰ نے کہا جبرائیل قرآن تیرے ذریعے سے میں محبوب پر بھیجتا رہا، قرآن تو لے کر کے جاتا رہا، تو بتا قرآن میں نے محمد کہہ کے پکارا ہے. تو جبرائیل نے کہا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب میں نے محمد کہہ کے نہیں پکارا تو تیری کیا مجال ہے کہ تو محمد کہہ کے پکارے گا. اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا اپنی نورانی پر، اپنی نورانی زبان، اپنی کافری لب میرے محبوب کے تلوے میں رکھو اور اس انداز سے جگاؤ. یہ ہے محبوب کا عظمت، یہ ہے محبوب کا مقام. اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلائے ہیں، سکھلائے ہیں کہ جب میں خدا ان کا نام نہیں لے رہا ہوں تو تم کون ہو تو ان کو نام لینے والے. تو اسی لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نبی کا بڑا مقام ہے، ان کی بڑی عزتیں ہیں. اسی لیے آج ہم اور آپ کو ضرورت ہے کہ اپنے گھر کو سنت نبوی سے سجانے کی. ٹھیک ہے نا. دیکھیے آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو بڑی بڑی چیز استعمال کرتے ہیں، بنائیں گے، یعنی کوئی بڑے بڑے کمپنی کی چیزیں استعمال کرتے ہیں. میرے پاس تو ایسا ہی کپڑا ہونا چاہیے، اس کمپنی کا ہونا چاہیے جس پہ مہر لگے ہوں گے، جوتا ہونا چاہیے، گھڑی ہونی چاہیے یا چشمہ ہونا چاہیے، یہ جو بھی کام. بہت سارے لوگوں کی عادت ہے کہ میں کمپنی والی جو جس سے بڑے کمپنی کا لیبل لگا ہو، چسپا لگا ہو، ہم صرف وہی سامان استعمال کریں گے. ہوتا ہے نا. اور اس کے علاوہ وہ دیگر سامان کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں. تو بتائیے ہمارے اور آپ کے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین سے بہترین طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا نبی سے کوئی کسی کا بڑا مقام ہے؟ کیا ہمارے نبی سے کوئی بڑھ سکتا ہے؟ کوئی بڑا ہے؟ نہیں نا. تو ہمارے لیبل بھی کس کے لیبل پہ ہونا چاہیے؟ ہماری پوری زندگی کس کے مطابق ہونی چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونی چاہیے. ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہم نے کیوں نہیں بنا کے رکھا ہے؟ بنانی چاہیے نا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک اللہ والے تھے، ایک اللہ کے ایک بندے، وہ ہفتے میں روزانہ جمعرات کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 لاکھ کا درود پاک کا ہدیہ پیش کرتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور کا سینہ چھلنی پڑا ہوا ہے، حضور کا سینہ چھلنی پڑا ہوا ہے، تکلیف میں ہے. تو اس بزرگ نے کہا آپ کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ تو اس بزرگ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا یہ حال غیروں نے نہیں کیا، میرے خود ماننے والوں نے میرا یہ حال کیا ہے، میرے ماننے والوں نے میرا یہ حال کیا ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حال کیسا؟ حال ایسا کہ ہم نبی کی سنتوں
سے دوری اختیار کر چکے ہیں، ہم نبی کے طریقے سے ہٹ چکے ہیں، نہ ہماری چہرہ نبی والا ہے، نہ ہمارا لباس نبی والا ہے، نہ ہمارا کھانا پینا نبی والا ہے، نہ ہمارا سونا اور لین دین نہ معاملات ہمارا نبی والا ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ کام ہم جو کر رہے ہیں نا، اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، اذیتیں پہنچتی ہے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں زندہ ہے، حیات سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہت سارے معاملات سے آگاہ بھی کرتے ہیں. یہ سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. بہت سارے معاملات سے اللہ تعالیٰ حضور پاک کو آگاہ بھی کرتے ہیں. ہم جو درود پاک پڑھتے ہیں نا، فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے حضور تک پہنچاتے ہیں ہمارے درود پاک. تو اسی لیے جو بھی اعمال ہم کر رہے ہیں نا، وہ سارے کے سارے معاملات حضور تک پہنچ رہے ہیں. اگر ہم سنتوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، خدا را یہ بات بھی حضور تک پہنچ رہی ہے. کوئی ہمارے نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں دنیا میں رہ کر کے، چاہے وہ جو بھی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، وہ باتیں بھی اللہ کے نبی تک پہنچائی جا رہی ہے. وہ باتیں بھی اللہ کے نبی تک پہنچائی جا رہی ہے. میرے محترم، دیوانے جو نبی کے دیوانے تھے، نبی کے عاشق تھے، سنتوں کے دیوانے تھے، وہ تو چلے گئے، وہ تو چلے گئے. آج ہم لوگ دنیا میں ایسے ہو گئے جیسے کہ ہمیں کبھی جانا نہیں ہے، حضور کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑے گا. ہم ایسی زندگی گزارے. تو خدا آپ اپنی زندگی کو سنوارے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، من احب سنتی، جو میری سنت سے پیار کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں، من احب سنتی، جو میری سنت سے پیار کرے گا میں اس سے پیار کروں گا، اور جو مجھ سے پیار کرے گا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. تو کون کون چاہتے ہیں کہ نبی کا پڑوسی ہم بنے؟ چاہتے ہیں نا نبی کے ساتھ ہم جنت میں رہیں؟ ہم سب چاہتے ہیں نا، ہم سب کی خواہش ہے نا. تو خواہش ہے تو بڑی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ چیزیں قربان کرنی پڑتی ہیں. صحابہ کرام نے دیکھیے اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنے گھر کو قربان کیا، اپنے ماں باپ کو قربان کیا، مال کو، جائیداد کو، عزت، ساری چیز کو قربان کیا. تب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا کہ میں تم سب سے راضی ہو گیا ہوں، تم سب سے راضی ہو گیا ہوں. تو صحابہ کرام کا حلیہ مبارک ایسا تھا، یعنی صحابہ کرام نے حضور کی زندگی کو اتنا قریب سے اپنایا تھا اور اتنا انداز میں ڈھال دیا تھا کہ جب باہر سے کوئی قاصد آتے حضور کے پاس پیغام لے کر کے تو کنفیوز رہتے کہ ان میں سے جو مجمع بیٹھا ہے محمد کون ہے. وہ باہر کے جو قاصد آتے وہ پریشان ہوتے کہ محمد کون ہے، کیونکہ سب نے اپنی زندگی نبی کے طریقے کے مطابق بنا دیا تھا. کھانے میں، پہننے میں، رہن سہن میں، بات چیت میں، پوری کی پوری چیز صحابہ کرام کے ہو بہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. تو اس لیے پوچھتے تھے من کان محمد، تمہیں محمد کون ہے؟ من کو محمد، کہ تمہیں محمد کون ہے؟ بتانا پڑتا تھا قاصد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے، وہاں تشریف فرما ہے. آپ ایک بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر ہجرت کی رات ہے، ہجرت کر کے آئے ہیں اور مدینہ والوں نے استقبال کیا، تو مدینہ والے بظاہر کس سے ملاقات کر رہے ہیں؟ ابو بکر سے. کس سے مل رہے ہیں؟ آ کر کے ابو بکر سے مل رہے کہ یہی حضور ہے، یہی پیغمبر ہے. سب آ کر کے حضور یعنی ابو بکر سے مل رہے، اور ابو بکر یہ گمان کر رہے کہ محبوب تھکے ہوئے ہیں، اس لیے محبوب کو آرام کر لینے دیا جائے اور میں خود ہی مل لیتا ہوں لوگوں سے. پھر بعد میں کچھ دیر کے بعد ایسا لگا، لوگوں نے ایسا گمان کیا اور ابو بکر نے اپنے دل میں یہ گمان کر لیا کہ نہیں، لوگ مجھے حضور سمجھ رہے، لوگ مجھے محمد سمجھ رہے، اس لیے اس انداز میں لوگ مجھ سے باتیں کر رہے، مجھ سے ملاقات کر رہے، مجھ سے مل رہے. ابو بکر نے کیا ہیلا اختیار کیا؟ کھڑے ہوئے، چادر لیے اور چادر لے کر کے حضور کے اوپر کھڑے ہو گئے تاکہ آنے والے کو، سامنے والے کو سمجھ جائے کہ غلام یہ ہے اور رسول یہ ہے. بتانا اور کہنا مقصود یہ ہے کہ زندگی میں کتنی مناسبت تھی کہ لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ یہ حضور ہے یا ابو بکر ہے. تو اسی لیے ہماری زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے، ہو بہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. دیکھیے اگر ہماری زندگی نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی نا، فائدہ کیا ہوگا بتاؤں؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آج کسی ماں کو اس کے بچے کی تصویر دی جائے اور کہا جائے اس ماں سے کہ ماں یہ آپ کے بچے کی تصویر ہے، آپ اس سے جلا دو، کوئی بھی ماں گوارا کرے گی اپنے بچے کی تصویر جلانا؟ کوئی بھی ماں گوارا نہیں کرے گی، کوئی بھی ماں اپنے بچے کی تصویر کو نہیں جلائے گی. خدا را جس کی زندگی
جس کی زندگی داڑھی والی سنتوں والی ہوگی، نمازوں والی ہوگی، خدا را جب پل صراط کا راستہ ہوگا، یقین جانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو کیسے کٹنے دیں گے، اپنے امتی کو آگ میں کیسے جلنے دیں گے؟ جب آج ایک ماں اپنے بچوں کو آگ میں جلنے نہیں دیں گی تو بتائیے نبی کیسے جلنے دیں گے اپنے محبوب کو؟ اسی لیے اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے، تو خدا را آپ اپنے گھروں کو سنت سے مزین کریں، سنت لوگوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو کھانے پینے میں سنتیں ہیں، کپڑے پہننے میں سنتیں ہیں، پوری زندگی ہم کھاتے بھی ہیں نا، کھاتے ہیں، پہنتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں، اگر یہی کام ہم سنت کی روشنی میں کرنے لگے تو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یقیناً ثواب ملے گا۔ تو جو بھی کام ہم کرتے ہیں سنت سمجھ کر کے کریں گے، سنت سمجھ کے کریں گے، محبت میں کریں گے، عشق میں کریں گے، تو یقین جانے وہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بہت محبوب ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہہ دیا، میں شروع میں آیت پڑھا تھا آپ سب کے سامنے شروع میں آیت پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور ایک دوسری جگہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور جو بھی شرک کرے گا، میری وحدانیت میں کسی کو شریک کرے گا، میری صفات میں کسی کو شریک کرے گا، میرے علاوہ کسی کی پرستش کرے گا، میرے علاوہ کسی کو پوجے گا، میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ میری یہ شان ہے، میری یہ کبریائی ہے کہ صرف میرے مان کر کے چلو، میری ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اگر تم نے کہہ رہا ہے تو معاف نہیں کروں گا، باقی میں سب گناہ کو معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر شرک کرو گے نا، شرک کرو گے تو نبی کے بیٹے ہو، نبی کا باپ ہو، پھر بھی نہیں معاف کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے گڑھ کیا، نبی کی بیوی ہے لیکن وہ کفر پر مری ہے، وہ اسلام پر داخل نہیں تھی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں مانتی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی گڑھ کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، وہ کافروں کے ساتھ رہنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کے بیٹے کو نہیں چھوڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ابا آزر، اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں چھوڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ شرک کے معاملے میں چاہے نبی کی بیوی ہو، نبی کے بیٹے ہو، نبی کا باپ ہو، نبی کا گھرانہ ہو، میں اسے نہیں بخشوں گا جو شرک کرے گا میری ذات میں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ شان ہے، یہ کبریائی ہے۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں ساری اذیتیں سب کی معاف کر دی ہے، ساری تکلیفیں معاف کر دی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 سال کے بعد فرمایا کہ آپ کو اسلام کے 9 سال کے بعد جب دیکھا حضور ابھی اسلام عروج پر ہے، صحابہ کرام اچھے ہیں، سب ابھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے حضور کو، 9 سال کے بعد امی عائشہ پوچھ رہی ہے کہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف کب پہنچی دین کے خاطر؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور کہے عائشہ وہ بات یاد مت دلاؤ، ابھی بھی طائف کی وہ ساری تکلیفیں مجھے یاد ہے، ابھی وہ طائف کی وہ دردناک تکلیفیں آج بھی میرے آنکھوں کے سامنے ہے اور میں اس تکلیف میں روتا رہتا ہوں۔ اور یہی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، فرما رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنی لمبی سجدے کرتے، اتنے لمبے سجدے کرتے کہ مجھے یہ خادشہ ہوتا، مجھے یہ ڈر ہوتا دل میں کہ حضور کی روح تو نہیں فنا ہو گئی۔ اور امی عائشہ بیان کرتی فرماتی ہے کہ میں حضور کے انگوٹھے پکڑ کے زندگی کا احساس لیتی کہ زندگی ہے یا نہیں ہے، اور اس سجدے میں صرف کہتے تھے یا ربی حبل امتی، یا ربی حبل امتی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خاطر روتے رہے ہیں، بلکتے رہے ہیں، پریشان ہوتے رہے ہیں، دھکے کھاتے رہے ہیں۔ خدا کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانہ پورا تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اے محبوب آپ کے حسن کے ساتھ آپ کی امتی یہ معاملہ کریں گے، آپ کے نواسے حضرت حسین کے ساتھ آپ کی امتی یہ معاملہ کریں گے۔ آپ کی بیٹی کو شہید کر دیا گیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے شہید کیا گیا معلوم ہے؟ یہ حضرت عثمان غنی کی بیوی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ اونٹنی پہ سوار ہے، حمل کی حالت میں ہے، ایک جانے دشمن نے حضرت زینب کے نازک جگہ میں برشا مارا اور ان کے حمل کو گرا دیا، اور اس تکلیف میں اتنے دردناک تکلیف میں رہے کہ اسی تکلیف میں حضرت زینب کی وفات ہوئی ہے۔ پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعائیں نہیں کی، اپنے گھر کے لیے، اپنی بیٹے کے لیے، یا اللہ میرے فاطمہ کا میرے بعد کیا بنے گا، یا اللہ میرے
زینب کا میرے بعد کیا بنے گا، میرے حسن حسین کا میرے بعد کیا بنے گا، ایک بھی درخواست نہیں کیے، صرف کہتے رہے یا ربی حب لی امتی، یا ربی حب لی امتی، یا اللہ میرے امتی کا میرے بعد کیا ہوگا، میرے امتی کا میرے بعد کیا ہوگا۔ میرے محترم، جب اللہ تعالیٰ نے روح فنا کرنے کے لیے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ آپ چلو، اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے، حضرت جبرائیل جب آئے تو حضرت جبرائیل سے پوچھ رہے، حضرت جبرائیل آئے اور دستک کیے کہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے محبوب، آپ کے دیدار کے اللہ مشتاق ہے، اللہ آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر ہیں اور وہ کہنے لگے کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امتی کا کیا حل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کا وقت ہے اور اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو بھیج رہے کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امتی کا کیا حال بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ فکر مت کریں، آپ کے محبوب، آپ کی امتی پر کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضور کا سارا گھرانہ غرق ہو گیا، حضور کا سارے گھرانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، آپ کے گھرانے پر یہ تکلیفیں آئیں گی، یہ مصیبتیں آئیں گی، اور آئی۔ حضور نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضور نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنی بیٹی کو شہید ہوتے ہوئے، حضور نے اپنی آنکھوں سے حضرت فاطمہ کا مذاق اڑاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، حضور اپنی آنکھوں سے سارے منظر کو دیکھ چکے تھے کہ حضرت حسین کے ساتھ کربلا میں کیا ہونے والے ہیں، زین العابدین کے ساتھ کیا ہونے والے ہیں، قاسم کے ساتھ کیا ہونے والے ہیں، علی اصغر کے ساتھ کیا ہونے والے ہیں، علی اکبر کے ساتھ کیا ہونے والے ہیں، زینب کے بیٹے ہونے محمد کے ساتھ کیا ہونے والے ہیں، قاسم کے ساتھ کیا ہونے والے ہیں۔ پورے منظر کو حضور اپنے آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، لیکن ایک بار بھی حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا کہ حضور نے سوال کیا ہو، اللہ سے دعائیں کی ہو یا اللہ میرے نواسے پر، میرے گھر والوں پر جو تکلیفیں آنے والی ہے اس کو بند کر دے۔ ایک بھی نہیں، صرف میری امت کا کیا بنے گا، جو راتوں میں روتے رہے، جو ہمارے لیے مار کھاتے رہے، دھکے کھاتے رہے، ہم نے ان کا کیا صلہ دیا، جو ہمارے لیے غمخوار تھے، ساری زندگی قربان کر دیے، اپنے بچے کو خود قربان ہو گئے، ہم اس غمخوار کا اس کا کیا نتیجہ دیے، کیا صلہ دیے؟ صلہ یہ دیے کہ ہم نے اپنے گھروں سے سنتوں کو ہٹا دیا، ہم نے اپنے بچوں کو سنتوں سے دور کر دیا، خود اپنی زندگی کو سنتوں سے دور کر لیا۔ یہی کیا نا، یہی صلہ نا میرے محترم، کیا یہی صلہ دیا جاتا ہے؟ کیا یہی ہم خساری کا صلہ دیا جاتا ہے؟ نہیں نا۔ تو خدارا اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے، ہمارے حق میں شفاعت کرے اور مجھے جب مشکل میں دیکھیں تو اپنی طرف بلا لے، تو خدا اس زندگی میں آپ کو نبی کی زندگی بنانی پڑے گی۔ بنائیں گے انشاءاللہ، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھرانوں میں انشاءاللہ سجائیں گے،